جہاد کا علم کھول رہا ہے. ایک لمحے کو تلوار اٹھائی تھی سرے نہر، 1300 برس بعد بھی رنگ بول رہا ہے. آوازات سے گزارش ہے کہ مختلف مومنین نے یہاں التماس سے دعا کی ہے. کچھ عجیب پریشانیوں میں مبتلا ہیں لوگ، کچھ بے اولاد ہیں، کچھ بے روزگار ہیں، کچھ کی مزید پریشانیاں. سب دل سے دعا فرمائے پروردگار عالم اس فرش علیہ صدقے میں ان تمام مومنین اور مومنات کی پریشانی کو جلد از جلد دور فرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک دو بند جناب قیام اعظمی کے آج کی مناسبت سے. عباس دستے بازوئے سلطان کربلا، روشن ہے جس سے شمع شبستان کربلا، جس کے لہو سے سرخ ہے دامان کربلا، جس کی وفا ہے آج بھی عنوان کربلا. اس نے عمل نے جس کے سوارا حیات کو اور ٹھکرا دیا تھا پیاس میں جس نے فرات کو، اور جس کا خیال روح عبادت ہے آج بھی، حاصل وفا کو جس کی حمایت ہے آج بھی، مٹھی میں جس کی آج دل قائد، جس کا خیال روح عبادت ہے آج بھی، حاصل وفا کو جس کی حمایت ہے آج بھی، جو پاس بان شم میں امامت ہے آج بھی، جو دامنے حیات کی دولت ہے آج بھی، اور مٹھی میں جس کی آج دل کائنات ہے، اب جس کے بازوؤں کی کمائی فرات ہے، اور جس نے سکھایا دہر کو، جس نے سکھایا دہر کو ایثار کا چلن، جس کے لہو سے پھول کھلے ہیں چمن چمن، جس کی وفا ہے ملت بیضا کا پاک پن، ہر دل میں جس کا پاک تصور ہے ذوق گن. اب تک جہاں میں جس کا علم سر بلند ہے، اب تک جہاں میں جس کا علم سر بلند ہے، اسلام جس کے خون کا احسان مند ہے. عباس فخر نوع بشر جان مشرقین، ام البنی کا لال تو حیدر کا نور عین، زینب کے دل کی آس، سکینہ کے دل کا چین، صورت میں بو تراب تو کردار میں حسین، صورت میں بو تراب تو کردار میں حسین. یعنی وہ دست و بازوئے دل بند فاطمہ، یعنی وہ دست و بازوئے دل بند فاطمہ، یوں سر دیا یوں سر دیا کہ بن گیا فرزند فاطمہ. ایثار کا امام وفا کا رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ عصمت کا پھول ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اب مجلس سے خطاب کی دعوت دیتا ہوں مفکر اسلام، مفسر قرآن، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذیشان ہر جعفری صاحب کے بلاغوں کو تشریف لائیں. بآواز بلند صلوات. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين
المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صلوات محمد. لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہی بہترین مخلوقات ہیں. ان کی جزا پروردگار کے نزدیک وہ جنتیں اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ مرتبہ اور مقام ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف پروردگار ہے. آیات کریمہ کے ذیل میں اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان سے جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے ان کے 8ویں مرحلے پر کچھ باتیں اصلاح معاشرہ سے متعلق آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے. مسائل بہت سے قابل ذکر باقی رہ گئے اور وقت تقریباً تمام ہو گیا. آج اور کل یہ 2 راتیں باقی ہیں. اس کے بعد تو پھر شب عاشور پر روزہ ہے. وہ مواقع ان سبزیوں کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہوتے ہیں. وہ مواقع ذکر مسائل کے لیے. اس لیے اپنے معروضات کو کسی نہ کسی شکل میں ان 2 راتوں میں کسی نہ کسی منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. اصلاح معاشرہ سے متعلق 3 باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں. پہلا مسئلہ معاشرے کی اصلاح کی اہمیت. آیا واقعاً یہ کوئی کام ہے جو انسان کو انجام دینا چاہیے یا یہ فقط کوئی شغل بیکاری ہے جس کے پاس کوئی کام نہ ہو وہ یہی کام کرے؟ واقعاً یہ کوئی قیمتی مسئلہ ہے جس کی راہ میں قربانی دی جا سکتی ہو یا یہ فقط مفت کا کوئی کام ہے کہ اگر کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہو تو انسان معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری سنبھالے؟ اس حقیقت کو دنیا کا کوئی انسان پہچانے یا نہ پہچانے مگر فرش عزائے سید الشہداء پر بیٹھنے والا ہر انسان اس مسئلے کی اہمیت کو پہچانتا ہے اور اسے پہچاننا چاہیے. فرزند رسول ثقلین نے جب مدینہ چھوڑا تو اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا. وصیت نامے کا مضمون یہ ہے کہ واللہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. بھیا میں اس وصیت نامے کے ذریعے آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں اور اپنے قیام کی حقیقت کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. خدا گواہ ہے کہ میں آج اگر وطن چھوڑ رہا ہوں تو نہ اس بنیاد پر کہ میرے دل میں کوئی لالچ ہے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، نہ اس بنا پر کہ میرے پاس کوئی مرتبہ اور مقام ہے جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کسی غرور کی بنیاد پر، نہ اس لیے اٹھا ہوں کہ میں زمین میں کوئی فساد کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں کسی بندے خدا پر کسی طرح کا ظلم کرنا چاہتا ہوں. یعنی امام حسین نے 4 لفظوں میں
اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ دنیا میں عام طور سے لوگ جب اٹھتے ہیں تو ان کے اٹھنے کے یہی اسباب ہوا کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اسے لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی حیثیت ہے اسے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ خالی زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بندگان خدا پر ظلم کرنا چاہتے ہیں. میرا مقصد ان مقاصد میں کچھ نہیں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي. میں اس لیے نکل رہا ہوں, میں اس لیے اٹھا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اس لیے میں وطن چھوڑ رہا ہوں. میں عالم غربت و مسافرت میں جا رہا ہوں. میں زحمتوں کا, پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں, لیکن مجھے امت جد کی اصلاح کرنا ہے. میں اس موضوع پر خیر نہیں کرتا, لیکن چاہے لفظوں کی طرح آپ متوجہ رہے. مردم رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں امت پیغمبر کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں عالم اسلام کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں کلمہ کو مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اگر امت پیغمبر کا نام لے لیا تو کل کوئی بھی سوال اٹھا سکتا تھا کہ امت پیغمبر کے کیا تنہا کی ذمہ دار تھے. امت پیغمبر کے تنہا کوئی حادثے کے دار تھے, یہ جان دینے کے بعد تیار ہو گئے اور تو کوئی نہیں اٹھا. اور کسی نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے کا میں راہ سمجھا رہا ہوں امت جد کی, کیونکہ میرے جد کی امت ہے, لہذا مجھے فکر ہے کسی اور کے نانا کی امت ہوتی اسے بھی فکر ہوتی. میں جانور ہوئے زمین پر میرے علاوہ کوئی پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے. سب اسلام کے رشتے دار ہیں, میں اسلام کا ورثہ دار ہوں. وراثت کے بچانے کی ذمہ داری رشتے داروں پر نہیں ہوتی ہے, ورثے داروں پر ہوتی ہے. محمد میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. رسول آپ امت جد کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ تلوار لے کے اٹھیں گے, کوئی تاریخی تازیانہ اٹھائیں گے, لوگوں کو سوری پر چڑھا دیں گے, لوگوں کو تحریر کر دیں گے, کوئی قید خانہ بنا رکھا ہے جہاں منحرفین کو بند کر دیں گے. اور میں ایک طریقہ ہوئی تو انامر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں. یعنی طلب اصلاح کے لیے اٹھا ہوں تو امر بالمعروف کروں گا, نہی عن المنکر کروں گا. حسین نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اصلاح امت پیغمبر کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کسی اور راستے سے اصلاح ہو سکتی ہے تو غلط سوچا ہے. ایک ہی راستہ ہے, نیکیوں کی ہدایت دینا اور برائیوں سے روک دینا. مگر آپ کیسے نیکیوں کی ہدایت دیں گے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کیسے برائیوں سے روکیں گے؟ اسلوب اور انداز کیا ہوگا؟ وہ جو فرمائیں گے یہ وصیت تمہارا آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی. اور میں چاہتا ہوں آپ الفاظ کے تسلسل پر نگاہ رکھیں. میں اس لیے اٹھا کہ میرے امت میرے جد کی امت ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کی ہدایت دوں, برائیوں سے روکوں. مگر کیسے ہدایت دوں گا؟ طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے برائیوں سے روکوں گا؟ انداز کیا ہوگا؟ سیرت جدی والی. میں اس سیرت پر چلنا چاہتا ہوں جو میرے جد کی سیرت ہے, میرے باپ کی سیرت ہے. یعنی ویسے نیکیوں کی دعوت دوں گا جیسے میرے جد نے دی, میرے باپ نے دی. ویسے برائیوں سے روکوں گا جیسے میرے جد نے روکا اور میرے باپ نے روکا. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ میرے پاس نہیں ہے. امر کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. اور امر و نہیں کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو نبی کا طریقہ, جو علی کا طریقہ. میں اپنے جد کی سیرت پر چلوں گا, اپنے پاپا کی سیرت پر چلوں گا. میں لفظوں کو دوہرایا تھا کہ آپ حقیقت پہچانے. حسین نے بھی کہا کہ اسلام میں 2 سیرتیں ہیں. امت کی اصلاح 2 سیرتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی, مگر وہ 2 سیرتیں یا نبی کی سیرت ہے
بات کا حقدار ہے تو اسے مانا جائے. یعنی دیکھیے ہر نقطے کی طرف پیغمبر رسول کی نگاہ ہے. اور امام سے بہتر ان باریکیوں کو کون پہچانے گا؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بات کو مان لے سمجھے مجھ پر کوئی احسان کیا، کوئی اسلام کی بات کو مان لے سمجھے اسلام پر کوئی احسان کیا. اس لیے تو حسین کے سامنے تو تاریخ قرآن ہے. تاریخ قرآن میں سورہ مبارک حجرات میں پروردگار عالم نے کلمہ گویوں کا نقشہ کہہ دیا. یہ منون علیک ان اسلموا، پیغمبر یہ مسلمان کیا ہو گئے؟ یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، وہ آپ کی شوکت میں اضافہ ہو گیا. یہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے. پیغمبر لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا کوئی احسان مجھ پر تو جتائیے نہیں. میں آپ کے اسلام کا احسان ماننے والا نہیں. اس لیے کہ آپ نے اگر اسلام کو مان لیا تو کون سا احسان کیا؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ خدا کا احسان تم پر ہے جو اس نے ایمان کا راستہ بتا دیا. تو سوچیے جب بندوں کے حوصلے اتنے بلند ہو جائیں کہ کلمہ پڑھ کے خدا پر احسان جتا رہے ہو، تو اگر میری بات مان لی تو کل مجھ پر احسان جتائیں گے، ورنہ یہ کوئی احسان نہیں. اگر حق کو مان لیا تو حق اس بات کا حقدار ہے تو اسے مانا جائے. اور اگر نہیں مانا، اگر تسلیم نہیں کیا تو مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. میں پروردگار کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا. ہر مسلم، ہر فارمر، ہر قوم کی اصلاح کرنے والے کے ذہن میں یہی ایک نقطہ ہونا چاہیے. اگر دنیا بات مان لے گی الحمدللہ اسلام ترقی کر رہا ہے، احکام خدا پر عمل ہو رہا ہے، اس سے اچھا کیا ہے؟ اگر نہیں مانیں گے تو آپ تو خدا کی بارگاہ میں معذور ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا. نہ ماننے والا جانے خدا جانے. حسین بن علی کا یہ بنیادی سبق تھا جو مدینہ چھوڑ کے وقت آپ نے دنیا کے سامنے واضح کیا. میں آپ کی بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. اب جو ذکر آ گیا ہے آئے کہیں متا، تو میں چاہتا تھا نقطے کے بعد میں لوگوں کو متوجہ کروں تاکہ جن لوگوں میں قرآن پڑھنے کا ذوق ہے وہ اس بات کو پہچانے. یہ منون علیک ان اسلموا، پیغمبر یہاں پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. لیکن ابھی ایمان کی بات نہیں، یہ اسلام کا کلمہ کیا پڑھ لیا وہ آپ پر احسان کیا. آپ ان سے کہہ دیے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ. یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے جب اسلام لے آئے اور نبی نے بھی کہا کہ اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ. یعنی ہم جانتے تمہارے پاس سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہے. اور اسلام تو آپ پہچانتے ہیں. قال الاعراب آمنا، یہ دیہاتی بدو کمار جنہوں نے کہا ایمان لے آئے. قرآن مجید نے کہا نہ، ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہ کہنا ایمان لے آئے. لیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو مسلمان ہو گئے، یہ کہو کلمہ پڑھ لیا، یہ نہ کہو. کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں آیا ہی نہیں. تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جب تک زبان پر کلمہ رہے اسلام، جب دل میں عقیدہ اتر جائے تو ایمان. یہ خالی کلمہ پڑھ کے احسان جتا رہے ہیں. اللہ نے کہا پیغمبر سے کہیے اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ. یعنی خدا نے بھی اسلام ہی کا نام لیا، یعنی خالی زبانی کاروبار ہے. تو اس کاروبار کا احسان ہم کیا مانیں گے؟ اب ہمارا احسان پہچانو. وللہ لفظوں میں بہت ہے. وللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، خدا نے تم پر یہ احسان کیا کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی. خدا نے تم کو ایمان کی ہدایت دی. اب لفظوں کا فرق پہچانا، یعنی اگر خیرت ہے تو تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا جہاں لے جا رہا تھا وہاں تک پہنچے نہیں. خدا نے اسلام کی ہدایت نہیں دی. ان ہداکم للایمان، خدا نے ایمان کی ہدایت دی. یعنی خدا یہ چاہتا تھا یہ عقیدہ تمہارے دلوں تک پہنچ جائے. اگر بدقسمتی سے وہاں تک نہیں پہنچے تو شرمندہ ہو، کرنا چاہے گا. شرمندہ ہو، احسان کی بات کا ہے. تو وہاں تک نہیں پہنچے، یہ تو خدا کو شکوہ کرنے کا حق تھا. یہ نبی کو کہنے کا حق تھا جہاں لے جانا چاہتے تھے وہاں تو تم نہ جا سکے، منزل تک پہنچے بھی نہیں اور احسان الگ سے جتا رہے ہیں. تو خدا نے اسی لیے یہ کہا ہم نے ایمان کی ہدایت دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ احسان کیا جتائیں گے، اب احسان کیا مانیں گے. یہ ابھی وہاں تک پہنچے ہی نہیں جہاں تک ہم لے جا رہے تھے.
ہوتے ہیں جو لے جائے جاتے ہیں منزل ایمان تک مگر ٹھہر جاتے ہیں منزل اسلام پر. میں یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اسلام کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. اس لیے جب تک کلمہ زبان پر رہتا ہے دل خالی رہتا ہے. میں بات یہ سوچیے گا جب کلمہ زبان پر ہے تو دل خالی ہے, جب کلمہ دل میں اتر گیا تو ہو سکتا ہے زبان خالی ہو جائے. یعنی صحیح عقیدے والے کی زبان تو مصلحتاً بدل سکتی ہے مگر دل نہیں بدل سکتا, اور زبانی کلمہ پڑھنے والے کی زبان تو ٹھیک رہے گی مگر دل بدل جائے گا. اور دونوں کا فرق ہی ہوتا ہے, جب زبان پر کلمہ رہتا ہے اور دل خالی رہتا ہے تو نفاق کو گھر مل جاتا ہے, اور جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو زبان پر تقیہ تو آ سکتا ہے مگر دل میں نفاق نہیں آ سکتا. اس طرح بڑے محمد یہ مختصر جملے مجھے آپ کے سامنے کیے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یا حسینی نقطۂ نگاہ سے مسئلہ اصلاح کی کتنی اہمیت ہے. امام حسین نے کہا اصلاح امت یہ شکل بیکاری نہیں ہے, اصلاح امت یہ مفت کا کام نہیں. اصلاح میں اگر جان میں چلی جائے تو میں جان دے دوں گا, ایک طرح میں اگر گھر لوٹ جائے گھر لوٹا دوں گا, اصلاح میں گوشت کے پالے مارے جائے سب کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا مگر چاہتا ہوں امت کی اصلاح ہو جائے. اب پہچانا آپ نے اصلاح کوئی معمولی کام نہیں, اور جو اصلاح ہے امت کے جب کے لیے اٹھے یہ ایک عجیب نقطہ ہے. یہ اتفاق ابھی میرے ذہن میں آیا, میں چاہتا ہوں اس میں متوجہ رہے. جب اصلاح امت کے لیے اٹھے اتنی بڑی قربانی کا ارادہ لے کے تو حسین نے دو باتوں کو پہلے واضح کر دی کہ اصلاح امت کا کام کوئی بیکاری کا کام نہیں ہے, ذمہ داری کا کام ہے. سوچو گے یہ ذمہ داری کا کام ہے. دوسری بات یہ آسان کام نہیں ہے, یہ قربانیوں کا کام ہے. اور اب جو حسین اٹھے بوڑھوں کو لیا, جوانوں کو لیا, بچوں کو لیا, مردوں کو لیا, عورتوں کو لیا, آزاد کو لیا, غلام کو لیا, شہر والوں کو لیا, دیہات والوں کو لیا, مدینے والوں کو لیا, باہر والوں کو لیا, تاکہ یہ اندازہ ہو جائے یہ کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے, یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے. جب امت میں فساد پیدا ہو جائے تو سب کا فریضہ ہے کہ اصلاح کے لیے اٹھے, مرد اٹھے, عورتیں اٹھے, بچے اٹھے, جوان اٹھے, بوڑھے اٹھے, آزاد اٹھے, غلام اٹھے. مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس مسئلے سے 6 مہینے کا بچہ بھی الگ نہیں رہ سکتا. کون ایسی اصلاح کرے گا, کون ایسا پارے گراں اٹھائے گا جو پارے گراں فرزند رسول ثقلین حسین پیاری نے اٹھایا. یہ اصلاح امت کے لیے, امت کے پیغمبر کی اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. یہ پہلا مرحلہ میری گفتگو کا. دوسرا مرحلہ عزیزوں نیکی کی دعوت دینا یا برائی سے روکنا, یہ کام عام طور سے کیوں نہیں ہوتا؟ جیسے کہ دنیا میں جب کوئی کسی کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں. متوجہ ہے, جب کوئی آدمی کسی کو کسی اچھی بات کی دعوت دیتا ہے تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں. یا آدمی کو کام سے محبت ہوتی ہے, یا آدمی کو انسان سے محبت ہوتی ہے, یا آدمی کام میں اپنائیت محسوس کرتا ہے. میں بھی 2 جملوں کو وضاحت کرتا ہوں. کام کی اہمیت کے معنی کیا ہے؟ مثلا آپ نے سنا پورا مقام پر مجلس ہو رہی ہے, آپ بانی مجلس نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے بھائی سے کہا تو چلو مجلس, کیوں بلایا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کو اس کام سے محبت ہے جس کے لیے آپ بلا رہے ہیں. اب ظاہر یہ تو انسان ہے, جتنے قسم کے انسان ہوں گے اتنے قسم کے کام ہوں گے, جتنے قسم کے کام ہوں گے اتنی قسم کی محبت ہوگی. آپ کو مجلس سے محبت ہے, آپ نے اس کام سے محبت کا تقاضے کی بنیاد پر لوگوں کو جہاں دعوت دی, خدا نے کبھی کو سے محبت ہے. اب وہ چلا تو سارے دوستوں کو لے کے چلا تو کام یہ چلے جا رہے بہت عمدہ تماشا آیا ہوا ہے, تو اسے اس تماشے سے محبت نہیں کرتا ہے, کیوں کہیں چلی جا رہا ہے, پیسہ بھی خرچ ہو جائے تو بات تم ٹکٹ کا خرید دو گے, مسجد پر جاؤ نام پار جاؤ شاید بات زیادہ ایک پیسہ چلتا نہیں ہو, اب سب ٹکٹ خریدے
سب کو ساتھ یہ چلے جائیں. ایسے سارے شہر کرنے والے بہت پیدا ہوتے ہیں, عالم اسلام بھی, عالم ایمان بھی, ہر جگہ. تو جس کو جس کام سے محبت ہو جائے وہ کام کی محبت کی بنا پر دوسروں کو دعوت دیتا ہے. کبھی ایسا ہے کہ شاید کام سے محبت ہو جائے, آدمی سے محبت, جب محبت کا تقاضا یہ کہ اسے بلا ہو تو پایا کہ بلا جگہ دعوت عام ہے. اب جتنے چاہنے والے دوست احباب سب کو ٹیلیفون سنا آپ نے, کل تو کہیں جائیے گا نہیں, یہ وعدہ نہ کیجیے گا, دفتر میں ابھی سے کہیں کے رکھیے, لنچ چاہیے 1 گھنٹہ لے جائیں گے. کہیں گے بھائی کیوں؟ پہلے کرے بڑی اچھی دعوت ہے, بڑی اچھی دعوت ہے, یہ ساری دنیا کو کھائے کو بلا رہے ہیں, کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کو آدمی سے محبت سے کام کریں. دعوت وہ کرے گا غریب جو کرے گا, لیکن چونکہ ان آدمیوں سے محبت ہے. اب جو ہم نے دیکھا یہ صاحب سے الگ لے جا کے کچھ کہہ رہے ہیں, میں کیا کوئی خیریت کو نہیں خبر, چلا نہیں, ان کو خاص بات نہیں, ہم تو خاص بات نہیں, ان کو تو پکڑ کے لے گئے اور ضرور بتانے کے بعد ہم تو وہیں کھڑے ہیں. ہم پوچھتے تو ہم کو سمجھانے کوئی خاص بات نہیں ہے. ارے عام بات ہی بتا دی, خاص نہیں تو بتانے کا طریقہ. خاص باتوں کا پردہ ہوتا ہے, عام باتوں کا کیا پردہ ہے, لیکن نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ سے محبت ہے, آپ کو بتا دیا, لے گئے. ہم سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں نہیں لے گئے. تو انسان دعوت خیر میں کہیں لے جانے بلانے میں جس سے محبت رکھتا ہے اس کو بلاتا ہے, جس سے محبت نہیں ہوتی اس کو نہیں بلاتا ہے. اور ان سب سے بالا تر نہ کام سے محبت نہ آدمی سے محبت. آدمی اس وقت دعوت دیتا بلاتا ہے جب کام اپنا ہوتا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے گھر میں بچے کا عقیقہ ہونے والا ہے اور عقیقے میں ایک مختصر کی محفل یا مجلس کرنا ہے, خدا جانتا اتنے پیسے کے تو کارڈ چھپوا لے کے خالی جتنا 10 دن مرکز میں لگ جاؤ گا. یعنی اتنی عظیم 10 مجلسیں, ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کارڈ کی اہمیت ہے. ان کے راموں سے شیطان نے ملت کو برباد کیا ہے, خدا جانتا ہے. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات شادیوں کے خطرے کے عقیدے کے کارڈ پر تھے, خدا نے کون تھے کارڈ, اور ان کارڈ چھپوانے پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ شاید اگر کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس کی بچی کی پوری شادی ہو جائے. مگر آدمی دولت کے مظاہرے کا مارا ہوا ہے, کسی کا نام تھیٹر, قرآن مجید میں کیا اس کو بچا کے رکھا ہے. ایسے لوگوں کو بچا کر جانور میں ڈالے گا تو بچے کے جانور کا پتا نہیں چل ہے. آپ کو بڑے پانی سب آپ کے اسپیشل انتظام کیا جائے, یہ مزہ ہر ایک کو نہیں ملے گا. جو انڈیا کا انتر ابھی جو کریں آپ تو صاحب عزت ہیں, صاحب گرم ہیں, بڑے آدمی ہیں, تشریف لائیے. آپ کے جانور میں اسپیشل جگہ رکھی جائے گی, عام لوگوں کو ساتھ دکھایا جائے گا. جب وہاں بیٹھ کر روانہ کیا نہ یہاں دکھائیں گے, یہاں بھی آپ کی رسی جگہ ہو, اور وہی سب کہہ کے اللہ نے دوبارہ یہ کپڑے صحیح ہو اور مرو نہیں, اس کی وہ رسی نہیں ہے. سزا دینے میں آدمی کو صحیح زمینہ کے اوزا پر زمین کے دیا جائے وہ پتا نہیں ہے. سزا دینے میں جو وہ باتیں استعمال کی جائے جو کھائیں خدا نہ کرتا اگر مجھ سے غلطی ہو جائے اور آپ یہاں مولانا سنا آپ نے ماشاء اللہ یہ مولانا نہیں کہہ رہا, اس سے بڑی کوئی تنبیہ نہیں ہو سکتی ہے. مجھے ایسے موقع پر اس لفظ کا استعمال کرنا غیرتدار انسان کی ضرورت پانی میں واقع ڈوب کے مر جائے. جاننے میں تو وہ پانی بھی نصیب ہے, یہ ڈوب کے مر اور کیا مرضی انسان تو جہاں اپنائیت ہے, اپنا کام ہے, وہاں جتنا کے لیے خرچ کر دیں. ارے جناب یہ تو خرچ کرنے کا موقع ہی ہوتا ہے. بھائی اگر یہ محفل ہے تو جو اجتماعی محفل ہوتی ہو کیا, اگر یہ آپ کے گھر میں بابا جان کے چہلوں کی مجلس کہی جاتی ہے تو یہ مرکز تو کہیں گے یہ کیا, یہ سال پر تھوڑا ہی مجلس نہیں تھی جس میں تو 5 درہم دیتے وہ دیکھتے رہے کہ ایسا لوگ 2 نوٹ چپک کے چلے جائیں. دیکھا میرے باتوں کو اتنی احتیاط سے نوٹ الگ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا ہو کہ 5 کے 10 ہو جائیں, کہیں ایسا ہو کہ 10 کے 20 ہو جائیں, کہیں ایسا ہو کہ خدا نہ خاصا 250 دیتے 7 دیتے. لیکن اگر یہی پروگرام اپنے گھر میں ہوتا تو کیسا 5 کہاں کا 10 کیسے 50 کیسے 100 خزانے لوٹاتے.
کھانے کا پروگرام، مہمانوں کا پروگرام، دعوت ایک ہنگامہ ہے. یہ کاہے کے لیے؟ یہ مجلس کے لیے نہیں ہے، یہ میلاد کے لیے نہیں ہے، یہ محفل کے لیے نہیں، یہ آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ فقط اس لیے کام اپنا ہے. یہ کمزوری کے ہم سب ماریں گے. مجھے کہنے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ باتیں کہنے میں ذرا رحمت ہوگی کہ میں نہیں ہوں، آپ نہ خدا نہ خاصا. تو میں سوچتا کہیں ایسا لوگ کو ساتھ ناراض ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیے آج کی گزرے مجھے بیٹا چالی کا نام نہیں لیا. ہاں یہ کوئی صاحب کہتے ہیں مجھے خود رکھے ہوئے لگا ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. یہ اعتراض کیا کرنا ہے؟ فریضہ ہے، آپ عمل کریں گے ثواب آپ کو ملے گا. نہیں میں عمل کریں گے جواب آپ لیں گے. مجھے نہ کسی سوال کرنا ہے جو کوئی جواب دینا ہے. تو جب کام اپنا ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب کام دوسرے کا ہوتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ کام قانون جب چاہیے آزما کے دیکھ لیجیے ہر مسئلے میں ہر مقام پر جتنی اہمیت آدمی اپنے کام کو دیتا ہے اتنی اہمیت دوسرے کے کام کو نہ دیتا ہے نہ دے سکتا ہے. وہ تو خوشی بن کے ایسے ہوتے ہیں. بازار میں گئے کپڑا بنوانے کے لیے، اپنا بھی بنانا ہے، بچوں کا بھی بنانا ہے، نوکر کا بھی بنانا ہے. اب سلیکشن شروع ہو گیا. اگر کوئی خوف خطرہ درمیان میں نہ ہو تو پہلے ہم، اس کے بعد کوئی اور اگر کوئی خوف خطرہ درمیان میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدم ہو جائے، مگر وہ خطرے کی بنیاد پر، وہ پسند کی بنیاد پر نہیں. دنیا ہے اپنا حق سب منوا لیا کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگر نوکر کی باری آئی تو دکاندار نے کہا وہ 5 کروڑ اس میں سے نکال دو. میں سے بھیا نوکر کے لیے چاہیے، نوکر کے لیے وہ ہمارا معاملہ تھا، یہ نوکر کا معاملہ ہے. ہمارا حساب الگ، نوکر کا حساب الگ. گستاخی ماں کسی بیماری سے آپ بھی بیمار ہے، ہم بھی دونوں. آپ اقرار کرے یا نہ کرے، میں تو اعلان کر رہا ہوں یہ بیماری وہ جو ہماری آپ کی پورے عالم اسلام کی ساری امت کی مشترکہ بیماری ہے. اس مسئلے میں صحت مند تو ایک کردار دیکھا. بازار سے 2 کپڑے آئے، ایک قیمتی ایک معمولی. قیمتی کپڑا اٹھا کے کمبر پر گیا یہ 2 پہنو، معمولی میں پہن لوں گا. معمولی میں پہن لوں گا. سب مولا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مولا آقا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میں تو آپ کے گھر کا نوکر خادم غلام، میری تو اوقات کیا ہے؟ اور میں نہیں خبر تم جوان ہو، جوانوں کو اور لباس نہیں دیتا. اور یہ تو پھر بھی کردار میں یہ گروہ ہے، مگر بہرحال کہہ سکتے ہیں کم سے کم کمپنی گھر کے نوکر تو ہیں، گھر کے خادم میں غلام ہے. اگر غلام کا خیال رکھا سمجھو کریں تو اللہ نے کہا کہ گھرانے میں ہر ایک کردار ایک کیسا رہے. انہوں نے شوہر کو دیکھا تو ایسا دیکھا کہ غلام کو اچھا کپڑا دیا جائے، وہ معمولی پہنے. جب زوجہ کو دیکھا تو جو ایک کپڑا باپ نے لیا سائل آ جائے. وہ تو کوئی گھر کے خدمت گزار نہیں ہے، مگر اسے دے دیا جائے تھا تو امت کو مقدم کیا جائے. ہم کو جیسے بھی ہوگا گزارا کرتے ہیں. ایک آواز پڑے محمد ابھی جانے محترم میں بات کو مختصر کروں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کیا کام سے محبت ہوتی ہے تو آدمی بلاتا ہے، یا آدمی سے محبت ہوتی ہے تو اسے بلاتا ہے، یا کام میں اپنائیت پائی جاتی ہے تو آدمی دعوت دیتا ہے اپنا کام ہے سب آؤ تشریف لائیے، آپ بھی آئیے گا، آپ بھی آئیے گا. ایک ایک کو خط، ایک ایک کو ٹیلی فون، ایک ایک کو ٹیلی گرام، سب آئیے گا. یہ کام ہمارا ہے. اگر یہاں تک آپ پہنچے میرے ساتھ تو گستاخی معاف سوال کروں، یہ ہم آپ جو دین خدا کی دعوت نہیں دیتے تو کیوں؟ ہم آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، دفتر میں کام کرنے والوں کو، ساتھیوں کو جو دین خدا کی دعوت نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتا بولتی دیکھتے خدا نے کیسا بچوا کھیلا ہے، ساتھ نہیں دیتے. کوئی شراب تاری ہوا جا رہا ہے، شراب وغیرہ وغیرہ، ساتھ نہیں دیتے. یہ ہم دین خدا کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ ہم سانس کیوں نہیں لیتے؟ ہم بولتے کیوں نہیں ہیں؟ زبان کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اگر آپ نے زبان کھولنے کے اسباب پہچان لیے تو کیوں پہلے کے اسباب کو نہیں معلوم ہو جائیں گے؟ سمجھو کیا؟ یعنی آدمی کب بلاتا ہے، کب بولتا ہے، کب دعوت دیتا ہے؟ جب یا کام سے محبت، یا آدمی سے محبت، یا کام میں اپنائیت پیدا ہو جائے. اگر ہم دین حق کے معاملے میں جو ہیں تو
اور 2-4 جملے گزارش کر کے ذکر بتائے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا۔ یہ تو ہو گیا دعوت دینے کا حاصل۔ اگر ہم اسلام کی دعوت نہیں دیتے، زبان نہیں کھولتے، لوگوں کو نہیں بلاتے اگر اتفاق سے، تو اس کے معنی ہے کہ یا تو ہم کو اس آدمی سے محبت یہ دبا ہوتا ہے، ہو جائے ہم سے تعلق، یا ہم کو اس قانون سے محبت نہیں ہے، مٹتا ہے تو مٹ جائے ہم سے تعلق، یا ہم اسلام کو اپنا نہیں سمجھتے، ورنہ اگر اسلام ہمارا ہے، اگر کام کے ہمیں محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، امت سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا بلانا ہے، محبت کا تقاضا گمراہی میں چھوڑ دینا نہیں۔ یہ تو بلانے والوں کا حال ہوا۔ اب ماننے والوں کا حال سنیے کہ اگر کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے تو ہمارا حال ہے کہ دنیا میں اتنے شریف ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی غریب نہیں، اور مذہب میں آ کے ٹھیک اس کے مقابلے میں اتنے ذلیل ہو جاتے ہیں کہ شاید ان معاملات میں ہم سے بڑا کوئی ذلیل نہیں نکلے گا۔ اور یہ میں اپنی لفظ نہیں ہو رہا ہوں، یہ مولا کائنات کے ارشاد گرامی ہے جو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تاکہ میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں وہ پہچانیں۔ مولا نے کبھی وہی شکوا فرمایا، یا تو انسان اتنا شریف ہے کہ صبح کو گھر کے کسی بچے نے 5 برس 7 برس کا بچہ آیا، کوئی آپ اس کا دل بجائی، ہم نے دروازہ کھولا، کیا بیٹا خیریت تو کیسے آئے؟ آج بابا نے ناشتے پر آپ کو یاد کیا، یا پھر ناشتے کا ٹائم گزر گیا تو لنچ پر رکھ لیجیے، اگر اس کو چھٹی نہیں ملتی تو ڈنر رکھ لیجیے، کوئی مثال تو مثال دے رہی ہے۔ روح وہ ہے جو مولا نے فرمائی ہے، ہر بات میرے ہیں۔ جیسے بچے نے آگے کہا کہ آپ کو بابا جان نے گھر میں کھانے کے لیے بلایا ہے، اور دیکھیے دعوت خاص ہے، آپ کو آنا بہت ضروری ہے، بچہ کہہ کے چلا گیا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں دوپہر کے لیے کہا ہے، دفتر سے 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، 1:30 بجے لوگ آ جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ اب دفتر پہنچے ابھی سے کام کی رفتار بڑھ گئی۔ اب باس نے آفیسر نے کہا آج ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، کہ سر بات یہ ہے کہ آج ہم کو ذرا آدھا گھنٹے پہلے جانا ہوگا، تو آپ سے اجازت چاہتے ہم کو ڈیوریس چھوڑ دیجیے گا۔ میرے خیریت تو ہے کہ وہ ہمارے خاص تعلقات والے ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے اپنے دوپہر میں دعوت کی لنچ کو بلایا ہے، حضور اگر اجازت دے میں چلا جاؤں۔ چھٹی بھی لے لی، کام کی رفتار بھی بڑھا دی، چلے گئے۔ اب وہاں پہنچے، ابھی انہوں نے جا کے میل بجائی، مجمع گھر میں بلائی گئی۔ خاتون خانہ نے پس در سے پوچھا کون صاحب؟ ارے میں ہوں، میں آپ کو پہچانتی ہے نا، بھائی صاحب نے کہلوا بھیجا تھا، ان کی خاطر میں دفتر چھوڑ کے چلایا۔ خیر یہ تو کاہے کے لیے کہلوایا تھا؟ کل فرمایا تو کوئی خاص دعوت ہے، کوئی مہمان خاص آئے ہوئے ہیں، لنچ پر بلایا تھا۔ جہاں تو کوئی مہمان آیا ہوا ہے، کوئی لنچ۔ ارے آپ ہی کا بچہ آیا تھا، میں اسے خوب پہچانتا ہوں۔ اے بھائی صاحب اگر آپ پہچانتے آپ جانتے تو بڑے سے شریف سے نہ لایا تھا، کتنی مرتبہ آپ کی شان میں گستاخی کر چکا، کتنی مرتبہ غلط بیانی کر چکا، کتنی مرتبہ بےایمانی کر چکا، آپ کے سامنے کتنی بار میں اس کو مار چکی ہوں۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کی عقل کو کیا کہوں؟ کیا پہلے شریف نہ لایا، بچے کے کہنے پر بھاگے چلے آئے، جب تک ہی چھوڑ دیا، کام کی تیز کر دیا، کتنی پریشانیاں بولے لی آپ نے۔ ارے ٹیلی فون کر کے تحقیق تو کرنی ہوتی، توجہ کر، لیکن تحقیق کاہے کے لیے کرنی ہوتی؟ کوئی نماز کے لیے بلایا تھا، تحقیق کیوں کی ہوتی؟ وہ روزے کے لیے بلایا تھا، کھانے کے لیے، دعوت کے لیے، اب جانے کا تکلف۔ اب مولا کے ارشاد کے معنی پہچانے، یعنی بندوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر کہیں دسترخوان بھی جانے کا نام آ جائے تو نابالغ غیر معتبر شریف بچہ بھی اگر دعوت دے، سنیے تاکہ اپنے ایمان کا بھی حساب کر کے چلے ہم۔ ایک نابالغ شریف تہذیب غیر معتبر بچہ بھی اگر بلائے تو آدمی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا تمہارا حال ہے، اب مذہب میں اپنا حال دیکھو۔ خدا نے ایسا دسترخوان بچھایا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے جو نہ ہو۔ آپ فرمائیے کوئی نعمت کائنات کی ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کا میوہ، دودھ کی نہریں، شہد اور نہ جانے کیا کیا، جو خدا نے کہا کچھ وہاں ہے کچھ وہاں ہے بھی نہیں۔ ہاں شراب بھی ہے، یہاں والی نہیں، سکا عمر کو شراب ان کو پورا وہ بھی ہے، اور یہاں چھوڑو گے نجس کو تو وہاں طہور ملے گی۔
یہاں کا چیز کو دو تو وہاں پانی کا شراب مل جائے گی، یہیں اگر لے لیا تو وہاں سے محروم رہ جاؤ گے. تو سب کچھ اللہ نے سارا انتظام کر دیا. کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو خدائی دسترخوان پر جنت میں نہ رکھی گئی ہو. جو تم سوچ سکتے ہو وہ بھی، جو نہیں سوچ سکتے وہ بھی. اور اس کی پہچان یہ کہ حدیث جنت کی تعریف کی ہے فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے، نظروں کو بھلی لگے. سب دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے، جو آپ چاہیں تو وہ چاہے ناممکن ہے، مگر وہاں سب ہے. تو خدا نے ایک دسترخوان بچھایا، یہی ناشتہ بھی ہے، یہی لنچ بھی ہے، یہی ڈنر بھی ہے. اور اگر بیچ بیچ درمیان میں بلاؤ نکل پڑے تو سب ہے، سب ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی نہ دنیا میں پیدا ہو سکتی ہیں. خدا نے اتنا طویل دسترخوان بچھایا. اب میں مولا کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں اور آپ سے بہتر کون پہچانے گا تاکہ ہم آپ اپنے حالات کا جائزہ لے لیں. اتنا طویل دسترخوان بچھایا کہ کائنات کی ہر نعمت جو تصور میں آئے وہ بھی، جو نہ آئے وہ بھی. اور بلانے کے لیے کسی شریر بچے کو نہیں بھیجا، کسی غیر معتبر بوڑھے کو نہیں بھیجا، 1,24,000 معصوموں کو بھیجا. سب یہی خبر دینے کے لیے آئے. خدا جنت میں دعوت دے رہا ہے، خدا جنت میں بلا رہا ہے، خدا نے جنت میں نعمتیں اکٹھا کی ہے، خدا نے وہاں دسترخوان بچھایا ہے، خدا نے میوے بنائے، خدا نے حوریں بنائی، خدا نے کوثر بنایا، خدا نے سرزمین جاری کیا. 1,24,000 کہتے رہے. وہ تو نہ بھی اعتبار نہ پیدا ہوا جتنا شریر بچے پر اعتبار. شریر بچے نے سب دفتر بھی چھوڑ دیا. اب بھی آپ مسئلہ دیکھا چلا ان بھی جانتے نماز بازی کو، مگر کیا کریں دفتر چھوڑ دیں. لیکن لہجہ دیکھیے، لہجہ دیکھیے. آپ نے جب بچے نے بلایا تو دوپہر کے کھانے کے بعد تو گھر جانے لگا ہے ہم آپ کی خاطر دفتر چھوڑ کے آئے اور ہم نے نماز جماعت کی خاطر بلایا. اب مولانا آپ کو شاید ہے کہ بالکل آپ کی نماز کے لیے ہم دفتر ہی چھوڑ دیں. یہ آپ کیسے چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہ چھوڑے گا، نہ آپ چھوڑیں گے نہ ہم چھوڑیں گے. اس لیے یہ چھوڑنا تو اعتبار کا کام ہے، یہ اعتماد کا کام ہے. تب آدمی چھوڑتا ہے. اعتباری میں پیدا ہو تو کیسے چھوڑے گا؟ لمارا مطلوب بن کر جننا نہ مطالبہ نہیں بنا گا. فرمایا مولا نے میں نے کوئی معشوق جنت ایسا نہیں دیکھا جس کے سارے عاشق سو رہے ہیں. جس کا جو معشوق ہوتا ہے اس کے لیے جان دے دیتا ہے آدمی، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتا ہے. ایک اکیلا معشوق جس کا نام ہے جنت. سارے عاشق آرام فرما رہے ہیں، ہم کو تو جانا نہیں، وہ خود ہی جائیں گے. جنت ہمارے قدموں سے چلی جائے گی. یہی سوچے ہوئے بولا ہمارا مرغوباً جنات، اور کوئی خوفناک ہے جہنم جیسی نہیں دیکھی جس کے سارے کرنے والے مطمئن ہیں. یہ دو فکرے ہیں مولا کے. ایک کی مثال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ کر دی، اب دوسرے کی مثال جلدی سن لیجیے تاکہ میں بات تمام کر دوں. ہم جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، ایک بچہ دکھائی دیا. کہ مانا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جو بیٹا گھر جا رہے ہیں، ادھر سے نہ جائیے گا. ہم نے کیوں؟ کہیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستہ ہونے بڑا خطرہ ہے. ادھر چیکنگ ہو رہی ہے، سب کی چٹھی کھول کھول کے مکاریوں کو دیکھا جا رہا ہے. نہ تو نہیں بدلا ادھر نہ جائیے. اب مجھے کیا خوف ہے؟ میری چٹھی میں کون سا رکھا ہوا ہے؟ کہیں نہ جائیے. اچھا ہے. اب دیکھیے بچے نے کہیں سے مت جائیے، خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بڑی پریشانی ہے. ہم نے فوراً راستہ یہ بھی نے سوچا ہم بزرگ ہیں، یہ بچہ ہے. اب بچے کے کہنے پر چلے بزرگی کہاں جائے گی؟ بچہ کی گھر جائے وہ جائیں تو ہماری بزرگی کہاں جائے گی؟ بھائی ہم آدمی ہیں، کوئی امور تو نہیں ہے کہ جس کا بھی جائے نہ کیس پکڑ لے. انسان کو دونوں مسئلوں کو آزمایا. لالچ کی منزل میں دیکھا بچہ بلا لے دعوت کے لیے چلے جائیں گے. خوف کی منزل میں دیکھا بچہ بھی اگر ڈرا دے تو ڈر جائیں گے، روش مدد دیں گے، راہ مدد دیں گے، ادھر نہ جائیں گے جدھر خطرہ ہے. مولا نے کہا جب تم نے بچوں کو اتنا اعتبار کیا اپنے ایمان سے بتاؤ انبیاء پر کتنا اعتبار کیا، ائمہ پر کتنا اعتبار کیا، اولیاء پر کتنا اعتبار کیا. جب جنت کی دعوت دی تو جانے کے تیار نہ ہوئے. ہر
چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، نہ جوا نہ جھیلو، خطرہ ہے. ارے خیر کو تو انبیاء تو خطرہ ہی بتاتی ہو، کیا بتاتی؟ یہ انبیاء ہو تو وہ بچہ تھا کیا کہا نا، خطرہ ہے جنت کا، نہ خطرہ ہے، بولا شام خطرہ ہے، بولا شام خطرہ ہے. کہاں تو بہت خطرہ تم نے سنے ہیں. اب آپ دیکھیے بچے پر کتنا اعتبار ہے، انبیاء پر کتنا اعتبار ہے، اولیاء پر کتنا اعتبار ہے. پروردگار عالم نے خاصان خدا کو بھیج کے انسان کی ہدایت کا مکمل انتظام کیا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً انسان کو زندگی میں ایسے تجربات کرا دیے کہ ہر آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا ایمان کس منزل پر ہے، اس کا ایمان کس منزل پر ہے. نہ لالچ میں انسان کامل دکھائی دیا، نہ خوف میں کامل دکھائی دیا. لالچ میں دیکھا کہ بچہ لالچ دلا دے تو اعتبار پیدا ہو جائے، اولیاء بلائیں نہ جائے، بچہ ڈرا دے چڑھ جائے، انبیاء ڈرائے تو خوف نہ پیدا ہو. اس کے معنی کہ انسان کے ایمان میں نقص پایا جاتا ہے. تو وہ بھی ناقص الایمان ہے جو دین خدا کی دعوت نہیں دیتے، اور وہ بھی ناقص الایمان ہے جو دعوت سنتے ہیں اس کے بعد عمل نہیں کرتے. ان کا نقص یہ ہے کہ وہ دین کو اپنا نہیں سمجھتے، دین سے محبت نہیں کرتے، قوم سے محبت نہیں کرتے. ان کا نقص یہ ہے کہ ذات محبت کرتی ہو مگر اتنا اعتبار نہیں کرتے جتنا اعتبار ایک بچے پر. یہ امتحان ایمان کا امتحان ہے، یہ ایمان عقیدی امتحان، عقیدے کا امتحان ہے. اس لیے آپ نے دیکھا آج کو دیا فضل رسول یہ سمجھ ہو جائے، ذرا آپ مل کر جس کو جانا ہو چلا جائے. مولا آپ آزاد کرنا چاہتے یوں ہی آزاد کر دیے، یوں ہی بربادی کرنا چاہو چلے جاؤ. تو شراب گزرنے کا کیا کام ہے؟ توجہ کریں، شمع گل کر دینے کا کیا کام ہے؟ وہ کہتے کہ میں اپنے چاہنے والوں کو ہٹانا نہیں چاہتا، میں اس سے یہ نہیں کہتا چلے جاؤ. میں چاہتا ہوں لوگ ان کے ایمان کو پہچان لیں کہ کتنے کامل ایمان ہے. شراب اس لیے بجھایا کیا یہ ایمان میں ذرا کمزوری ہوگی تو یہ سمجھ کے چلے جائیں گے اندھیرا ہو گیا آپ کو مولا نہیں دیکھتے نکل چلو. تو جو چلا جائے سمجھو وہ طاقت کے اعتبار سے بزدل نہیں ہے، وہ ہمت کا کمزور نہیں ہے، ایمان کا کمزور ہے کہ یہ سوچ لیا کہ مولا اجالے میں دیکھیں گے اندھیرے میں نہ دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ وہ رہے جن کا ایمان اتنا کامل ہو کہ 1000 شمع جل جائے تو حسین کی نگاہ پر اثر نہیں ہے، لاکھوں تاریخیں چھا جائے تو امامت کی نگاہ پر کوئی اثر نہیں. کربلا میں ایسے صاحبان ایمان اکٹھا کیے، کربلا نے ایسے صاحبان عقیدہ جمع کیے تھے، اور جہاں ایسے عقیدے اور ایمان والے اکٹھا ہو جائیں تو ان سب کا نام ہے لشکر حسین، ان سب کا نام ہے انصار حسین، ان سب کا نام ہے اصحاب حسین. اور ان کے درمیان جو چاند کی طرح جس کا کردار چمک رہا ہو وہ ہے علمدار حسین، علمدار حسین. یہ اصحاب حسین ہے اور وہ سردار لشکر ہے، وہ علمدار حسین ہے. آئے لفظ ذہن میں آ گیا تو کہے بغیر آگے نہیں جا سکتا. یہ ہے حسین کے اصحاب اور وہ ہے پاک. سمجھو کریں اسلام کی تاریخ میں اصحاب بہت آگے بڑھے تو ستارے صحابیت ستاروں سے آگے نہیں بڑھی تو حسین نے اس بات کی ملاج رکھ لی. اگر اصحاب ستارے تو یہ میرے سارے اصحاب تو ہو گئے آسمان وفا کے ستارے. اب پہچانو تو ان کا سردار ہوگا پھر وہ پر ستارہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر یہ ستاروں کی منزل میں آئے تو اسے قمر بنی ہاشم بنایا. اسے ستاروں کے درمیان جسے بزرگی حاصل ہوتی ہے، ستاروں کے درمیان جسے سیاست حاصل ہوتی ہے وہ چاند ہی ہوتا ہے. سورج آ جائے تو ستارے نہ رہ جائیں، مگر چاند رہتا ہے تو ستارے رہتے ہیں. اور ان تمام ستاروں کے درمیان اگر نمایاں کردار نمایاں نور ہے تو اسی چاند کا ہے. اسی لیے حسین نے اپنے علمدار کو بنی ہاشم کا چاند قمر بنی ہاشم قرار دیا. یہ سردار لشکر بھی ہے، یہ علمدار لشکر بھی ہے، یہ لشکر کی دھارت بھی ہے. اور آج سے نہیں 21ویں رمضان سن 40 ہجری کی رات سے جب مولا دنیا سے جا رہے تھے اور آخری وصیت فرما رہے تھے اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا اور جناب ام البنین آئی اور آج آقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی کہ ام البنین خیر تو ہے کیوں ہے؟ کہا
آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ فرزند یہ مجھے لے کے آیا ہے، وہ مجھ بنی خیر تو ہے کا مولا یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب کہا کہ امام حسن کے ہاتھ میں دیا مگر بچے کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ مولا اگر بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو آپ معاف فرما دیں، اب تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا مجھ بنی یہ لگاؤ میرے عباس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں، تو مولا توجہ تو نہیں فرمائی، کہا آؤ میرے لالا آؤ، عباس کو قریب بلا کے بٹھایا، ذرا حسین آگے بڑھو، ایک ہاتھ سے عباس کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ پکڑا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، جب بیٹا سب کو حسن کے حوالے کیا۔ میرے لال تجھے حسین کے حوالے کیا، جب میرا حسین میرے یادہ میں گر جائے تو عباس میرے حسین سے ہوشیار، اسی لیے آپ دیکھیں اصل نحوم سے لے کر شب عاشور کی منزلیں اور جب سے حسین مدینے سے چلے ہر مقام پر عباس کو حسین کا محافظ دیکھا، ہر مقام کو عباس کو اہل حرم کا پاسمان، اہل حرم کا اور ان کے خیموں کا نگراں پایا، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، عاشور کا دن آیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب راہ وفا میں قربان ہو گئے، جانے والے کام آ گئے، اب بنی ہاشم کی باری آئی، اولاد عقیل کام آ گئی، اولاد مسلم کام آ گئی، اس کے بعد اولاد علی کی باری آئی تو اب عباس مولا کے سامنے آئے، مولا کے سامنے آئے، اب جو قربانیوں کا مرحلہ آیا، آپ جانتے ہیں کہ ام المنی جناب ام المنی کے بدل سے عباس 4 بھائی، 3 چھوٹے بھائی بھی عباس کے، عباس علمدار کے ساتھ کربلا میں ہیں، ایک مرتبہ آگے بڑھے، جب مولا کی اجازت حاصل کی تو فرمایا میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں میرے سامنے تم پہلے قربان کرو تاکہ میں اس قلب مطمئن کے ساتھ رہوں، میں دنیا کے اس مطمئن دل کے ساتھ رہوں کہ جن کی ذمہ داری میرے حوالے تھی میں ایک ایک مولا کی راہ میں قربان کر دیا، ایک ایک راہ خدا میں قربان کر دیا، چھوٹے بھائی کو بھیجا، جب وہ کام آ گیا اس کا لاشا اٹھا کے لائے، اس کے بعد دوسرے بھائی کو بھیجا، وہ کام آ گیا، اس کے جنازے کو اٹھا کے لائے، اور شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہے پاس رہی ہو تو سبھی لوگ آپ متوجہ ہو گئے، میں زیادہ تفصیل سے گزارش نہیں کر سکتا لیکن آپ بہت مصاب ہوں گے، ایک ایک بھائی کو بھیجتے رہے اور آخر میں خود میدان میں جانے کا ارادہ کیا، شاید ایک راز یہ بھی رہا ہو کہ اگر میں پہلے دنیا سے چلا دیا، اگر میں پہلے رائے خدا میں کام آ گیا تو ان کے جنازے اٹھانے کا کام کون کرے گا، ان کے لاشیں اٹھانے کا کام کون کرے گا، میں نہ رہ جاؤں گا، مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی تو لاشا کون اٹھائے گا، اسے سب کے لاشیں اٹھا لیے اور جو اپنا بقا کا مولا میرے لاشے کو خیمے میں لگے اللہ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم میں کربلا سے، بس ابھی 2-4 لمحے 2-4 لمحے اور انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے، عجب منزل ہے، 7 محرم کا دن گزر گیا، 7 محرم کا دن گزر گیا، آپ نے حالات کی نزاکت کو پہچانا، دوسری محرم کو حسین کربلا میں آئے، تیسری محرم کو فوج عزیز آئی، راستہ روکا گیا اور رات پر پہلے بٹھائے جانے لگے، 5ویں محرم کو بندش آب ہو گئی، اب خیمے تک اور آپ سے کوئی قطرے آپ نہیں آ سکتا، 7 محرم آئی قہر آب ہو گیا، اب یہ پورا 30 عالم میں گزرا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اب 5 جدید حلقہ بنائے ہوئے آئے امو اناش آقا پیار آئے پیار، اب بچے کس سے کہیں، بچے کس سے کہیں، سب بچے آتے سکینہ تم اپنے چچا سے لو، سکینہ تم چچا سے بلائی کرو، رات کی سنت پڑتی جا رہی ہے اور جب سکینہ کا چہرہ لمباز دیکھ لیتا ہے تو دل پر کیا گزر جاتی ہے، کیسے 7 محرم کا دن گزرا، کیسی 8 محرم گزری، کیسے 9 محرم کی تاریخ گزری، یہ یا وہ بچے جانتے جنہیں پیاس تو پا رہی ہے یا وہ سب جانتا ہے جسے بچوں کی یاد تو پا رہی ہے، بچوں کا تقاضا تو پا رہا ہے، یہاں تک عاشور کے لیے قربانی کا وقت آیا، سامنے آئے اجازت دی، بھائیوں کو بھیج دیا، سب مولا اب مجھے بھی جانے دیجیے، بیان اپنی آخری
گے آقا اب مجھے بھی جانے دیے، یہ کیا سنتے رہتے ہیں؟ حسین نے عباس کو سر سے پیر کر دیکھا اور میں بھیا کیسے جانوں تو انت حامل اللواء، اے بھیا تم میرے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سردار ہو، جب لشکر میں سردار مارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ وہ حسین نے یہ کہا عباس نے دانے دیکھا بوائے دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا مجھے سردار بنایا گیا؟ اب حسین تب تک کر سکے کیا بھیا کے کھانا چاہتے ہو؟ مجھے تو بچے پہ آتے ہیں، پانی کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو۔ میرے خیمہ پر آئے، آپ کی آواز سکینہ سکینہ، سکینے کے کی آواز سنی تو میرے خیمہ پر آئی، بیٹا کیوں یاد فرمایا؟ جب میں نے میدان میں جانے کی رضا مانگی، مولا فرماتے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، بیٹی ذرا جلدی اپنا مسجدہ تو لے آؤ۔ اب ابھی آپ میرے لفظوں کا انتظار نہ کریں، بس دو لمحے میں اتنا متوجہ ہے، سکینہ جب بھی مسجدہ کو لے جاؤ، سکینہ مسجدہ کو لے کے چلی، چھوٹے چھوٹے بچے شادی نہیں کہاں لے جا رہے جب مسجدہ کہاں لے کے جا رہی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے؟ پر بچوں گھبراؤ نہیں، اب پیار کی مدت تمام ہو گئی، میرا چچا پانی لے جا رہا ہے۔ اب بعد میں مسجدے کو لیا، مولا سے رخصت ہوئے، سلام میں حاصل کیا، موڑے کو سوار ہوئے، میدان شروع کیا۔ بس دو منظر گزارش کروں گا کہ اور بعد میدان کی طرف چلے اور حسین پلٹ کے کھیلنے میں آئے تو بہن نے پوچھا ماں جائے میرا شیر کہاں؟ بس دو منظر یہ پہلا منظر، ماں جائے میرا شیر نہ آئے، اب بات میدان میں گئی، اب بات میدان میں گئے اور ایک بہن کو تمہیں بتا دوں اب میرا شیر پلٹ کے نہ آئے گا۔ بس حسین یہ بات تم سے کہہ رہا ہے، اب میرا پاس پلٹ کے نہ آئے گا، یہ سننا تھا، سر چکایا کیا سزا کا ابھی امیر المومنین۔ ہاں بھیا میرے بابا نے سچ کہا تھا، میرے بابا نے سچ کہا تھا، پوچھا بہن بابا نے کیا کہا تھا؟ شاید وقت تھا جب بابا میرے بابو کے پودے لے رہے تھے، میں نے پوچھا بابا یہ کہا سب میں لگ صبر کرنا جب ان بابو میرا سیا بازی ہے، جب میرا بات پیدا کیا اور میں سمجھ گئی وہ وقت آ گیا، میں سمجھ گئی وہ وقت آ گیا جب آپ پاس گئے جو پہلا سنجالم تھا، میدان سے آواز آئی آقا آئیے مولا آئیے، حسین میدان سے آئے، شیر کی طرح میں بیٹھے، سر اٹھا کے ساموں پر رکھا، اب بات میں سر ہٹا لیا، اے بھیا میں جانتا ہوں مجھے آنے میں دیر ہوئی، مگر آخری وقت میں بھائی کا دل رکھ دو، سر میرے ساموں پر لینے دو، کیا مولا ارے میرا سر تو آپ کے ساموں پر ہے، یہ بتائیے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سر کس کے ساموں پر ہوگا؟ اب بات سے ثبوت اختیار کیا، حسین نے مرثیہ پڑھا، بھیا جو آگے تیری ہے وہ نہ سوئی تھی، وہ اب چین سے سوئے گی، اب پہلے جاگے گی سونا نصیب نہ ہوگا، یہ کہہ کے اٹھے، لاٹھی کو وصیت کے مطابق میدان میں سولا، برتن کو سنبھالا، یہ بجا کر رک گیا، جو بچوں نے دیکھا عالم آ رہا، بچے جملہ بھی ہو، الگ افواہ کی اجازت کرنے والوں عالم آ رہا ہے، بچے متوجہ ہو گئے، بچے کے بچوں میرا چچا الگ میرے خیمہ سے پڑھوایا، سکینہ پڑھی، اے بابا میرا چچا آئے، کیا دیکھی ہم چچا سے بولا میرا چچا
پڑھ کے آتے ہو ہائے ہائے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے بولو بھائی نے سکی بات ابتدا کی ہے ستم گرو 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 شام اور کربلا شام بھائی ہائے ہائے کربلا شام اور کوفہ میں انتہا کی ہے ہو کربلا شام اور کوفہ میں انتہا کی ہے ستم گرو نے سکی بات میرے صدا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا 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 کی ہے ہائے ہائے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا جس کو لوگوں نے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا جس کو لوگوں نے خوشی کے خون سے رنگی کربلا کی ہے خوشی کے خون سے رنگی کربلا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ہائے ہائے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا جس لوگوں نے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا جس لوگوں نے خوشی کے خون سے رنگی کربلا کی ہے خوشی کے خون سے رنگی کربلا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ہائے ہائے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے 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 ہائے ہائے والے ہو جان پیغمبر سکر کے بیٹے کا والے ہو جان پیغمبر سکر کے بیٹے مصطفیٰ کی ہے ہائے زمین بول مصطفیٰ کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے ستم گرو نے سکی بات ابتدا کی ہے
ایک گاڑی 1 شروع.
محمد وآل محمد